بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین بلکہ انتہائی اہم معلومات کے ساتھ پہلے ہم آپ کو دیں گے خبریں اور اس کے بعد ان خبروں کے پیچھے تجزیے اور حقیقت میں ہو کیا رہا ہے، کیونکہ دسمبر کا مہینہ میں بار بار کہہ رہا ہوں بڑا بھاری بھرکم، اور اس دسمبر کے مہینے میں بہت کچھ طے ہونا باقی ہے. لیکن ایک بات بہت شد و مت کے ساتھ آ رہی ہے اور وہ تمام اطراف سے آ رہی ہے اور یکدم آنا شروع ہو گئی کہ جناب انتخابات اب 8 فروری کو ہر صورت میں ہوں گے اور 8 فروری کو پولنگ ہوگی اور اس کے لیے تیاریاں کریں. چیف الیکشن کمشنر سلطان راجہ صاحب بھی میدان میں آئے ہیں اور مسلم لیگ نواز بھی اب کہہ رہی ہے کہ الیکشن ہوں گے اور 8 فروری کو ہوں گے. لیکن واقعتاً یہ درست کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ سچ بول رہے ہیں؟ کیا واقعتاً ایسا ہی ہے؟ تو اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن پہلے ذرا جو پاکستان تحریک انصاف کو آؤٹ کرنے کا پلان بنایا ہوا ہے، لیکن عمران خان صاحب جیل کے اندر موجود ہیں اور اچھے خاصے وہ فیصلے کر رہے ہیں اور بہترین اسٹریٹجی کے ساتھ آ رہے ہیں، اور جو بھی ان کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، عمران خان صاحب ایک نئے اسٹریٹجی کے ساتھ واپس آتے ہیں اور اب بھی یہی ہو رہا ہے. کل پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئیں کہ جس کے بعد اس بات کو تقویت ملی کہ عمران خان صاحب کا جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اس پہ کچھ کالا کالا نظر آ رہا ہے دال میں، اور وہ چیف الیکشن کمشنر صاحب دوبارہ متحرک ہو چکے ہیں اور انہوں نے ایک ایسی درخواستوں کو جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی ان کو انٹرٹین کرنا شروع کر دیا اور اس پہ جواب طلبیاں شروع کر دیں. لہٰذا اس بات کا شبہ ہوا کہ سلطان راجہ صاحب جو ہیں وہ بدستور جاتی کے عمرہ سے رابطے میں ہیں ان کے ساتھ اور ان سے ہدایات لے رہے ہیں. لہٰذا کل جو ملاقات ہوئی جیل میں عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے وکلا کی، عمیر نیازی صاحب کی اور نومنتخب چیئرمین بیرسٹر گوہر نیازی، علی ظفر صاحب، ڈاکٹر بابر عوام صاحب، ان تمام کی جو ملاقات ہوئی وہ بڑی امپورٹنٹ تھی اور اس ملاقات میں 3-4 فیصلے کیے گئے ہیں. نمبر 1 یہ کہ آئینی اور قانونی اعتبار سے کوئی بھی میدان جو ہے وہ خالی نہیں چھوڑنا، اور جس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ جو انٹرا پارٹی الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا اس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے. لاہور ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا گیا ہے کہ جو پاکستان الیکشن کمیشن نے جو حکم دیا تھا انٹرا پارٹی الیکشن کا، ہمارا انٹرا پارٹی الیکشن بالکل درست تھا اور اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ بدنیتی پر مبنی فیصلہ تھا. لہٰذا اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا، ادھر امپلیمنٹ بھی کر دیا اور ادھر لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کر دیا. اور لاہور ہائی کورٹ سے اگر سٹے گرانٹ ہو جاتا ہے تو پھر یہ جو راجہ صاحب نے سوچا ہوا ہے ایک نیا سٹیج کہ بلے کا نشان بیلٹ پیپر سے ہٹا دیا جائے، وہ خود بخود ہی وہ زمین بوس ہو جائے گی، سازش ساری کی ساری. لہٰذا ایک تو یہ ہے. دوسرا، تمام کے تمام جو ہیں سیٹوں کے تمام حلقوں میں، قومی اسمبلی ہو یا صوبائی اسمبلی، عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہر سیٹ پہ ہم الیکشن لڑیں گے اور کوئی بھی سیٹ خالی نہیں چھوڑے گی. اور اس کے بعد انہوں نے اپنی ٹیم کو یہ یقین دلایا ہے کہ بیلٹ پیپر پہ بلے کا نشان ضرور ہوگا، اور صرف یہ میسیج دیں عوام کو جا کے کہ وہ باہر نکلیں، بس 8 فروری کو باہر نکلنا ہے اور تیاری شروع کر دیں. ورکرز کنونشن اب خیبر پختونخوا سے نکل کے پنجاب میں شروع کر دیں. لیکن پنجاب میں صورتحال یہ ہے کہ پہلے تو میں خیبر پختونخوا کی بتا دوں کہ خیبر پختونخوا میں کیوں ہو رہے ہیں جلسے. خیبر پختونخوا میں اس لیے جلسے ہو رہے ہیں کہ وہاں پہ ڈویژن بینچ جو ہے وہ توہین عدالت کی کارروائی سن رہا ہے، اور توہین عدالت کی کارروائی ڈویژن بینچ سن رہا ہے اور چیف سیکرٹری صاحب کے خلاف اور نگراں حکومت کے خلاف اور صوبائی انتظامیہ کے خلاف، کیونکہ پشاور ہائی کورٹ نے یہ کہا ہوا ہے کہ آپ سب کو لیول پلینگ فیلڈ دیں اور سب کو جلسے جلوس کی برابر اجازت دیں اور برابر سرگرمیوں کی اجازت دیں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ اجازت نہیں دی جاتی، وہاں پہ چیلنج ہوا ہے. اور اب جو لاسٹ ہیئرنگ پہ جو کہ کل ہوئی، اس میں ڈویژن بینچ کے آنریبل ججز نے یہ پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے دفعہ 144 بھی آ جاتی ہے، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور امن و امان کا مسئلہ کھڑا کر کے ان کی اجازت نامے منسوخ، پھر گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں، پھر 3 MP ہو جاتا ہے. یہ دفعہ 144، 3 MPO، بدامنی، یہ دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ اب پنجاب میں یہ سلسلہ شروع ہونے والا ہے، تو پنجاب میں ابھی تک کسی بھی جلسے کی اجازت نہیں دے رہی نگراں حکومت، یعنی نقوی حکومت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو
جلسے کرنے کی، ورکرز کنونشن کرنے کی اجازت نہیں دے رہی، باقی تمام سیاسی جماعتوں کو اجازت ہے۔ لہٰذا یہ معاملہ بھی لاہور ہائی کورٹ میں اب پہنچنے والا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ گرفتار کیے گئے تھے خواتین و حضرات، اب ان کے جو مقدمات 9 مئی والے تھے اس میں اور دیگر مقدمات میں تو ضمانتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ صنم جاوید کی بھی ضمانت ہو چکی ہے، خدیجہ شاہ کی بھی ضمانت ہو چکی ہے، اب ان کو نظر بند کیا ہوا ہے۔ تو خدیجہ شاہ کا معاملہ پھر ہائی کورٹ میں ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ نظر بندی کو چیلنج کر دیا ان کے شوہر نے، اور انہوں نے کہا جی کہ ان کو رہا کریں اور بیان حلفی لینا تو لے لیں، کیونکہ جو 3 MP اور نظر بند 3 MP کے تحت گرفتار کیا جاتا ہے تو اس میں ایک بیان حلفی دینا پڑتا ہے کہ جی آئندہ اس طرح کی کوئی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لوں گی یا لوں گا، تو وہ آپ اس کو آزاد کر دیتے ہیں۔ تو اس پہ اب جواب مانگا، کیونکہ خدیجہ شاہ جو ہیں وہ رہا ہو کے اپنی انتخابی مہم بھی چلانا چاہتی ہیں، اور اطلاعات یہ ہیں کہ وہ نواز شریف صاحب کے خلاف جو ہیں وہ الیکشن لڑیں گی۔ تو اس لیے خدیجہ شاہ کی رہائی کے امکانات واضح طور پہ روشن ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد ہوگا صنم جاوید کی رہائی۔ اب آتے ہیں جی توشہ خانہ کا معاملہ۔ توشہ خانہ کے کیس میں بھی لاہور ہائی کورٹ میں ان کی جو عمران خان صاحب کی نااہلی ہے اس کو بھی لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے، اور وہاں سے کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر لاہور ہائی کورٹ سٹے گرانٹ کر دیتی ہے تو عمران خان صاحب بھی اہل ہو جائیں گے الیکشن لڑنے کے۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اب لاہور ہائی کورٹ میں جو میدان جو ہے وہاں پہ سج رہا ہے، کیونکہ پشاور اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو آپ کو معلوم ہے کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ ہر اپلیکیشن خود سنتے ہیں اور ہر درخواست سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیتے ہیں، اور پھر کئی مہینوں تک اس فیصلے کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی۔ لہٰذا پی ٹی آئی نے جو توشہ خانہ کیس میں 5 سال نااہلی کا معاملہ ہے اسے لاہور ہائی کورٹ میں اب چیلنج کر دیا ہے۔ بیرسٹر علی ظفر اور بیرسٹر گور ہیں وکیل، اور ان کو اب لاہور ہائی کورٹ میں یہ میدان لگے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ الیکشن کیوں ہو رہے ہیں جی، اگلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ الیکشن کی جو بار بار اب تکرار آنا شروع ہو گئی کہ الیکشن فوری طور پہ کروا دیے جائیں، تو صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ بظاہر ٹھیک ہے، اسٹاک ایکسچینج بہت اچھا جا رہا ہے، ڈالر جو ہے وہ ابھی تک سٹیبل ہے 284-85، لیکن ابھی بھی عمران خان صاحب کے زمانے میں تو 180 روپے تھا، تو 180-185 روپے پہ تھا، اس سے زیادہ ابھی بھی 100 روپے زیادہ ہے، لیکن ادروائز پاکستان کی معیشت جو ہے وہ کوئی بہت بہتر نہیں ہے، بلکہ انتہائی مخدوش صورتحال ہے۔ ابھی میں آپ کو کچھ اعداد و شمار آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کے نئے اعداد و شمار جاری کیے ہیں، اس کے اکارڈنگلی 1 دسمبر کو ختم کاروباری ہفتے میں ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 28 کروڑ ڈالر کم ہو کر 12 ارب 10 کروڑ ڈالر رہ گئے ہیں، اور یہ بھی عمران خان صاحب چھوڑ کے گئے تھے 18-20 ارب ڈالر۔ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 1 دسمبر تک اسٹیٹ بینک کے ذخائر 23.68 کروڑ ڈالر کم ہو کر 7.02 ارب ڈالر رہے ہیں، اور اسٹیٹ بینک کے مطابق 1 دسمبر تک کمرشل بینکوں کے ذخائر 4.89 کروڑ ڈالر کم ہو کر 5.08 ارب ڈالر رہ چکے ہیں۔ تو یہ ہے سچویشن ادروائز جو اکانومی کی، اس لیے آئی ایم ایف نے بھی پیسے بند کیے ہوئے ہیں، وہ بھی نہیں دے رہے، تو لہٰذا چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں وہ بھی میدان میں آئے ہیں، مسلم لیگ نواز بھی آئی ہے، اور سب کے سب اب یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن 8 فروری کو ہوں گے اور ہر صورت میں ہوں گے۔ اب میں آپ کو خبر دینا، آپ سے خبر شیئر کرتا ہوں کہ فی الوقت تو یہ پھنسے ہوئے ہیں، نگران وفاقی حکومت ہو یا چاروں نگراں حکومتیں ہوں یا لاڈلے ہوں، سب کے سب یہ پھنسے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ آگے جاتے ہیں تو الیکشن کروانا پڑتے ہیں، الیکشن کرواتے ہیں تو جو رزلٹس ہیں وہ ہمارے سب کے سامنے ہیں، ہم سے زیادہ وہ خود سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے نتائج کیا آئیں گے۔ اب الیکشن نہیں کرواتے تو پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو آئی ایم ایف نے لاک کیا، بالکل لاک کیا ہوا ہے ان کو، وہ کسی بھی صورت میں ان کے ساتھ کوئی رعایت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دوست ممالک جو ہیں وہ بھی کسی قسم کی کوئی اب مزید سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں، خواہ وہ سعودی عرب ہے، خواہ وہ یو اے ای ہے، خواہ وہ چائنا ہے، خواہ وہ امریکہ ہے، خواہ وہ برطانیہ ہے، وہ دوست ممالک ہیں، بظاہر دوست ہیں یا حقیقی دوست ہیں، سب کے سب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو الیکشن کروائیں فری اینڈ فیئر، اور اس کے بعد پھر معاملات کو آگے بڑھائیں گے۔ لہٰذا اب شیڈول دینا پڑے گا ان کو، اور شیڈول دیں گے، اور اس کے بعد شیڈول کو بھی واچ کیا جائے گا، اور پھر بلے کا نشان جو ہے، بلے کا نشان اب مجبوری ہے
یہ مجبوری عالمی دباؤ کے نتیجے میں ہے، کیونکہ عالمی دباؤ یہ ہے کہ الیکشن میں تمام سیاسی جماعتوں کو، کسی ایک انڈیویجول کو تو آپ روک سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی عمران خان کو آپ بلاک کر دیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ پاکستان تحریک انصاف کو بلاک نہیں کر سکتے، اور وہ کسی بھی صورت میں کوئی بھی قبول نہیں کرے گا۔ لہذا پوری سیاسی جماعت کو آؤٹ کرنے کا جو پلان ہے وہ آسان نہیں ہے، اور وہ مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے لیکن ہوگا نہیں۔ اسی لیے جو عمران خان صاحب کے زیر صدارت جو اجلاس ہوا، جو میٹنگ ہوئی اڈیالہ جیل میں، اس میں انہوں نے دو ٹوک انداز میں، اور پھر اس کے بعد وکلا نے بھی ان کو جو بریف کیا، انہوں نے بھی کہا، اور پھر باہر آ کے جو بیرسٹر گوہر نے کہا، انہوں نے کہا کہ ہم نے انٹرا پارٹی الیکشن تمام لوازمات، قانونی ضابطے پورے کرتے ہوئے کروائے ہیں، اور تمام جو آئینی تقاضے ہیں ان کو مد نظر رکھ کے قانون کے مطابق کیا، لہٰذا ان انتخابات کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی ان کو غیر آئینی قرار دے کر قلعدم کرے، یعنی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ اس کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں، اور بلہ بھی ہوگا اور بلے کا نشان بھی ہوگا، اور ہم جیتیں گے۔ ظاہر ہے اگر بلہ ہوگا تو پھر الیکشن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہی جیتے گی۔ اس کو روکنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ اس دوران سابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی واسق قیوم عباسی کو رات اٹھایا گیا تھا، اور صبح تک جو ہے ان سے وہ لے لیا گیا بیان، اور ان سے کہا گیا کہ جی آپ بھی پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیں۔ یہ سب سے کم عمر ایم پی اے تھے، لہٰذا ان کو چھوڑ دیا گیا ہے، اور چھوڑ بھی دیا گیا، اور وہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ گئے، لہٰذا ان کو رہائی بھی مل گئی ہے۔ اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جبکہ دوسری جانب ایک اور خبر ہے، وہ بہت ہی مزے کی خبر ہے جی، اور وہ خبر ہے خاص طور پہ مریم اورنگزیب صاحبہ وزارت اطلاعات رہا ہے ان کے پاس، وفاقی وزیر رہی ہیں، مسلم لیگ نواز کی رہنما ہیں، بڑی دبنگ قسم کی وزیر ہیں ان کی۔ تو ایک خبر آ گئی ہے، اور وہ خبر شائع بھی ہو گئی ہے۔ خبر یہ ہے کہ نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب اور دیگر مبینہ نون لیگی ورکرز کو وزارت اطلاعات و نشریات کے واٹس ایپ گروپ سے ڈیلیٹ کروا دیا ہے۔ اب یہ آپ کو پتہ ہے سرکاری محکمہ ہے، وزارت اطلاعات و نشریات کے نیچے ہے یہ کام، اور ڈائریکٹوریٹ آف الیکٹرانک میڈیا اینڈ پبلیکیشن سیل کا انہوں نے اچانک وزٹ کیا ہفتے کا، اور میڈیا مانیٹرنگ سیل میں موجود سرکاری موبائل فون سے نون لیگ کے رہنماؤں کو خبریں اور رپورٹس جو ہیں وہ حکومت ختم ہونے کے باوجود شیئر کی جا رہی ہیں۔ یعنی یہاں سے ساری خبریں فیڈ کی جاتی تھیں، ان کو بھیجی جاتی تھیں جاتی عمرہ میں، اور مریم اورنگزیب صاحبہ کو، اور وہ پھر آگے مریم صاحبہ تک پہنچتی تھیں، اور یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ اور اس میں مرتضیٰ سولنگی صاحب نے نہ صرف ڈانٹ پلائی، بلکہ مریم اورنگزیب صاحبہ کا موبائل نمبر سرکاری واٹس ایپ گروپ سے ڈیلیٹ کر دیا، اور انہوں نے یہ بتایا کہ جناب آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا، اور اس میں مزید آگے ہے کہ خود ایڈمن بن گئے ہیں اب، اور یہ 78 کروڑ روپے کی لاگت سے بننے والا مانیٹرنگ سیل تھا جی، 78 کروڑ روپے لگایا گیا تھا اس پہ، یہ پی ایم ایل این کے دور میں بنا تھا، اور اس پہ بھی انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں یہ سوالات صرف سوالات ہی رہتے ہیں یا پھر اس پہ کچھ ہوتا بھی ہے، کیونکہ میاں صاحب کو تو چھوڑا جا رہا ہے، رہا کیا جا رہا ہے، اور ان کو تو ریلیف پہ ریلیف پی ایم ایل این کو مل رہا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ کو یا کسی اور وزیر کو کچھ کوئی ہاتھ بھی لگا دے؟ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا جناب یہ تھی اب تک کی اطلاعات، اور تسلی رکھیے، اور عمران خان صاحب نے جو پیغام دیا ہے اپنے عوام کے نام، اس کو ذہن میں رکھیں۔ البتہ پنجاب جو ہے انہوں نے اجازت نہیں دے رہا ہے جی جلسے جلوس کی، اور ورکرز کنونشن کی بھی اجازت نہیں دے رہا۔ نقوی حکومت بدستور جو ہے جاتی کے عمرہ کی ایک غلام اور بلونڈیا کی طرح کام کر رہی ہے، اس کے علاوہ اور تو کچھ نہیں ہے۔ بہرحال یہ چیزیں دیکھتے ہیں جی کیسے آگے بڑھتی ہیں، لیکن معاملات آگے بہت زور شور سے پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، اس لیے ہمت رکھیں، تگڑا رکھیں، تیاری رکھیں، اور 8 فروری کی تیاری کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔